اچھا مروت صاحب، آپ نے بات کی پی ٹی آئی سے نکالے جانے کی، تو آج ذرا اس بات کو کلیئر کر دیں کہ آپ نکالے گئے ہیں یا آپ خود ہلاک ہو گئے؟ کرک سے اٹھ کر ایک دور دراز علاقہ ہے، لکی مروت، وہاں سے اٹھ کر آج شیر افضل مروت کو نہ صرف پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا جانتی ہے. تو لکی مروت سے لے کے تو اس قومی اور بین الاقوامی شہرت کا جو سفر ہے، یہ کہاں سے ابتدا کہاں سے؟ تیر کے بعد باجوڑ کا ہوا. باجوڑ میں پھر رات کو جدھر میں ٹھہرا تھا وہاں پہ کوئی 600 کی نفری آ گئی. وہ گھر میں سیڑھیاں لگا کے اوپر آ رہے تھے. پھر اس پہ انور دیب خان جو میرے میزبان تھے، سابق منسٹر رہے تھے، آج کل بھی MP ہیں، اس نے پھر فائرنگ کھول دی اور پھر پورا گاؤں اسلحہ اٹھا کے لے آیا. 1.5 ماہ میں میرے 3 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ملیٹنٹس کے ہاتھوں. پاکستان میں سیاست کرنا اب تقریباً جرم ہی بن گیا ہے مختلف آواز سے. تو آپ نے جب سیاست کا آغاز کیا، آپ جج رہے، آپ پاکستان کے نامور وکیل ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، تو آپ نے PTI ہی کیوں جوائن کی؟ PTI کو جوائن کرنے کا کیا بنیادی مقصد تھا؟ میرا گھر انہوں نے گرایا یہاں پہ فارم ہاؤس. تو ایک صحافی میرے ساتھ تھا، وہ پیچھے گھر کا ملبہ نظر دکھا رہے تھے. تو میں نے کہا، وہ ایک فکرہ تھا، میں نے کہا ورنہ اس کو کہتے ہیں. اس نے کہا آپ اس پہ بھی انجوائے کر رہے ہیں، آپ کا اتنا بڑا نقصان ہوا. یہ وہ دور تھا نا کہ اگر ہم گلے شکوے رونا پیٹنا شروع کر دیتے، ہاں جی گھر گر گیا، ورکر جو ہیں وہ ڈسکریج ہوتا. ہم نے بڑی زیادتیوں کو بھی مذاق میں اڑائے. کیا سر خان صاحب کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جب کوئی آدمی بھی آپ کے لیے نہیں نکل سکتا تھا؟ خان کو علم تھا. نکلے اور اس دور میں خان اور میرے مابین بڑے ہی اعتماد کے مراسم تھے اور بہت ہی وہ مجھے اپریشیٹ کرتا تھا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آنکھ اجل پہاڑ اجل والی بات ہے. جو ہی 2-3 لوگوں نے کانوں میں یہ شکایتیں ڈالی یا باتیں ڈالی، اس کے بعد جو ہیں یہ میں کہوں گا خان صاحب کو جو ہیں میں بیسیکلی اپنے لیے تو جلسے نہیں کرتا تھا. جلوس، حوصلہ دینا، ہمت، یہ موٹیویشن دینا خان کے لیے ہوتا تھا. تو یہ درست بات ہے کہ آپ کے خلاف ایک بڑی سازش ہوئی ہے. کیا سر آپ کون سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ لوگ ہیں ان کا دیکھو، میں آپ کو عرض کروں نا، 11 اپریل سے لے کر آج تک سائیڈ لائن ہوں، اور 11 اپریل سے لے کر آج تک آپ PTI کا یہ دیکھیں، اس کی اسٹرینتھ دیکھیں، بتدریج روبہ زوال ہے. خیبر پختونخوا میں اور ملک کے بہت سارے حصوں میں لوگوں کو بڑی مایوسی ہوئی کہ جب اس کے ساتھ یہ ایسا ہو سکتا ہے. آج بھی ورکر مایوس ہے. 5 اگست کے احتجاج سے دیکھ لیا نا، پہلا احتجاج تھا جس میں میں PTI کے ساتھ نہیں تھا اور مجھے پتہ تھا یہ نہیں کر سکتے. اور ابھی 14 اگست کا بھی آپ اشر دیکھ لیں گے. ملک میں امن ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، یہاں انصاف ہو، عدالت آزاد ہو، انسانی حقوق کا تحفظ ہو. جس معاشرے میں انصاف مفقود ہو اور جس معاشرے میں اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہو، اور جہاں انسان کی وہ احترام آدمیت کا حق زائل ہو بار بار، اور جہاں بے گناہ جیلوں میں پڑے ہو، تو کیا 14 اگست منانے کی میں بات کروں گا؟ یہ عمران خان جو جیل میں پڑا ہوا ہے، بحیثیت وکیل میں کنفرم کہتا ہوں کہ سارے لغو بے بنیاد کیسز ہے. 2 سال سے پاکستان کی عدلیہ اس کو چھڑا نہیں پا رہی ہے، اور وہی لوگ ہیں جو خان تک رسائی دیتے ہیں. تو لہٰذا مجھے اس سے کوئی امید نہیں ہے. اگر درکار ہوں تو واضح ہوں، درکار نہیں ہوں تو میں باہر ہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال ہاشمی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام ہو. آج بلال ہاشمی پوڈ کاسٹ کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا، اور افتتاحی تقریب میں ہمارے ملک پاکستان کے سینئر سیاستدان اور مایہ ناز قانون دان جناب شیر افضل مروت صاحب نے شفقت فرمائی اور ہمارے پاس تشریف لائے. تو شیر افضل مروت صاحب کا شکریہ کے ساتھ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. بہت شکریہ. سب سے پہلے کہ آپ کا پوڈ کاسٹ شروع ہو، میں یہاں آمد پہ پہلے دعوت دینے پہ شکر گزار ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے ایک ادبی، ایک مصنف، ایک شاعر، ایک نثر نگار، ایک انتہائی شریف شخصیت
جو علم و ادب سے تعلق رکھتی ہیں. اور پھر میرے لیے یہ بڑی اہمیت کی بات ہے کہ اوریجنلی کشمیری ہیں بلال ہاشمی صاحب. تو آپ کے ساتھ بات چیت، آپ کے پوڈ کاسٹ پہ آنا، اس کو میں اعزاز سمجھتا ہوں، اور میری نیک دعائیں تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ آپ کو اس پیشے میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے. بہت شکریہ سر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آج چونکہ سر ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ ہے تو ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم آپ سے درخواست کریں، آپ تشریف لائیں. تو ہم آہستہ آہستہ جیسے پوڈ کاسٹ کے پروگرامات بڑھیں گے، ہم اس کے فارمیٹ کو بھی تھوڑی اس کو تبدیل کریں گے. لیکن آج مخصوص آپ کے تعارف کے حوالے سے آپ کو زحمت دی ہے کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں، کہاں سے ہیں، تعلیم کہاں سے حاصل کی. میرا تعلق ہے لکی مروت، خیبر پختونخوا، اور میں نے ابتدائی تعلیم جو ہیں کچھ تو اپنے گاؤں میں حاصل کی. بیگو خیل میرا گاؤں ہے. پھر میں گیا بینسم کالج ڈی خان کا ایک معیاری ادارہ ہے، اور اس کے بعد میں نے پشاور یونیورسٹی سے پڑھا. وہاں سے میں نے لا اور ہسٹری کی ڈگری حاصل کی تاریخ میں. اس دوران جو ہیں میں نے کچھ انگریزی اخبارات کی ایڈیٹوریل بھی لکھے، وابستہ رہا. میں پھر عدلیہ کا ایگزام دیا اور جج بن گیا. پھر کوئی 15 سال لگ بھگ یا 16 سال 15 سال میں عدلیہ سے وابستہ رہا، مختلف اضلاع میں اور اسلام آباد میں، اور اسلام آباد کے فیڈرل گورنمنٹ میں نے فرائض منصبی انجام دیے. اس دوران میں نے بہت سارے بیرون ملک کورسز کیے، دورے کیے. اور 2009 میں پھر اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب میرے پیچھے پڑ گئے، تو اس کے ساتھ تنازع پہ میں نے پھر احتجاجاً استعفیٰ دے دیا. میں اس وقت ڈائریکٹر جنرل تھا فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا. اور استعفیٰ دینے کے بعد میں پھر انگلینڈ چلا گیا. وہاں سے میں نے مزید تعلیم حاصل کی. انٹرنیشنل کمرشل لا میں نے پڑھی، GDL کی، لنکن ان کے ساتھ بار کے لیے رجسٹر ہوا. اور پھر جب پاکستان واپس آیا تو میں نے پھر اپنی لا فرم بنائی مروت لا اٹارنی کے نام سے. اچھا، 1 سال کے اندر بلکہ 3 ماہ کے اندر چونکہ بہت سارے پشتون جو ہیں وہ کرائم پہ چائے ہوئے تھے، تو یہ زبان کی وجہ سے پھر میں 3 ماہ کے اندر بڑا ہی نامی گرامی وکیل بن گیا تھا. اور پھر اللہ نے جو ہیں اس پیشے میں بڑی ہی مجھے نام بھی دیا، پیسہ بھی ملا. میں نے پھر اسلام آباد میں ہی مستقل سکونت میری 2007 سے ہیں، پھر اسلام آباد ہی ہو گیا ہوں. اور یوں جو ہیں وکالت کرتا گیا. 2017 میں اسد قیصر صاحب کے طفیل میں نے PTI جوائن کی. اور جب PTI کی حکومت آئی تو آپ کو پتہ ہے حکومت میں تو پھر کسی کو منہ نہیں لگاتے ہیں. ہاں، البتہ اسد قیصر صاحب مہربان تھے، پارلیمان کا میں ایڈوائزر تھا. تو محدود سی ملاقات 1-2 خان صاحب کے ساتھ ہوئی تھی. اور یہ PTI میں نے جوائن بھی خان صاحب کے ہاتھوں کی تھی. پھر جب 2022 میں خان صاحب پہ یہ فوجداری کیسز بننے شروع ہوئے، میرا زیادہ ایکسپرٹیز گرچہ میں کانسٹیٹیوشنل، سول، سروس، آربیٹریشن، کرمنل، یہ سارے کیسز کرتا ہوں، ماں سوائے ٹیکسز کے میں باقی فیملی کیسز. تو پھر خان صاحب نے 2022 مئی میں مجھے اپنی لیگل ٹیم کا حصہ بنایا. میں نے ان کے بہت سارے کیسز میں نمائندگی کی. اور جب مئی 2009 ہوا، 2023 میں 9 مئی 2023 کے واقعات ہوئے، تو اس کے بعد پھر PTI کی جو ہیں وہ ماہیت ہی تبدیل ہو گئی. پھر خان کا ترجمان بھی بنا، خان کا وکیل بھی تھا. خان نے سیاسی ذمہ داریاں مجھے تفویض کی. اس کے احتجاج، کنونشن، جلسے، جلوس، پاکستان میں اس وقت خوف چھایا ہوا تھا اور کوئی نکل نہیں رہا تھا. تو یوں خوف دور کرنے کے مشن پہ میں آگے بڑھا. اور پھر اس دوران اس کی قیمت بھی چکانی پڑی. بڑے برے اور بڑے سخت حالات تھے. تو یوں خیبر پختونخوا سے آغاز کیا. خیبر پختونخوا کے 12 اضلاع میں ہم نے جلسے، جلوس، کنونشن کیے، اور ہر جگہ پہ یہ مار داڑ اور پکڑ اور پرچے. اچھا مروت صاحب، یہ اس آپ کے جو نکالے حرم آتے ہیں، تو آج ذرا اس بات کو بنیادی سوال ہے کہ آپ نکالے گئے ہیں یا آپ خود کہ کرک سے اٹھ کر ایک دور دراز لکی علاقہ ہے، لکی مروت،
وہاں سے اٹھ کر آج شیر افضل مروت کو نہ صرف پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا جانتی ہے. تو لکی مروت سے لے کے تو اس قومی اور بین الاقوامی شہرت کا جو سفر ہے یہ کہاں سے ابتدا کہاں سے؟ دیکھیں یہ کوئی ایک ایسا پوائنٹ جو آپ سمجھتے ہوں کہ یہاں سے میری شہرت کا آغاز ہوا. میں آپ کو عرض کروں نا، یہ جب کنونشن بڑے اب نارمل حالات تھے، جی اس وقت پی ٹی آئی کا نام لینا بڑا گناہ کبیرہ تھا. جی تو وہ جو ہم نے چارسدہ میں فضل خان وہاں کے ایم این اے ہیں، جی ان کو علم ہے کہ ہم نے کن حالات میں پہلا کنونشن کیا فضل غفور خان کے اجرے پہ. جی وہ جدھر ہم نے کنونشن کرنا تھا شادیال میں، اس کو تالے لگائے، پھر ایک خان کے اجرے میں گئے، پھر فضل غفور خان کے اجرے میں گئے، اور وہاں پولیس اور ورکر، لیکن ہم کوئی 7-8 ہزار ابتدا میں جب جمع ہو گئے، اور میں جب پہنچا تو پھر اتنے لوگوں پہ پولیس ہاتھ نہیں ڈال سکتی تھی. اچھا، دوسرا ان کو ادراک ہی نہیں تھا کہ کیا ہاتھ ہونے ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. ہم نے دوسرا کنونشن بھی پھر فضل محمد خان جو ہمارے میں نے ان کے اجرے میں رکھا، وہاں تعداد پھر اور بڑی دگنی ہو گئی. یہ پہلی دو جو ہے ہماری کامیابیاں تھی. اب اگر ہم ابتدا میں ناکام ہو جاتے تو پھر یہ ہمارا سسٹم فلاپ ہو جاتا. جب تیسرا ہم نے مردان میں رکھا تو اس کے لیے پھر پوری تیاری کی ریاست نے، اور راستے بند کیے اور گرفتاریاں کی، لاٹھی چارج کیا، تمام ہتھ کنڈے جو ہے یہ جو ہوتے ہیں. لیکن بڑی مشکل سے اس کی ویڈیو بھی ہیں. میں اپنے ساتھ 400-500 لوگوں کو لے گئے. انہوں نے میرے لیے ناکہ بندیاں کی تھی. ناکہ بندی پہ 10-12 پولیس والے ہوتے تھے. ہم اتنے تھے کہ ہم زبردستی بڑھتے گئے اور جلسہ گاہ پہنچ گئے. وہاں ہم نے جلسہ کیا، وہ بڑا کامیاب رہا. اس کے بعد ہم سوابی گئے. سوابی میں بھی یہی صورتحال تھی. پھر جو یعنی تاریخی لمحات تھے نا، وہ تھے دیر کا کنونشن ایسا تھا جو ایک تو سب سے بڑا تھا. دوسرا یہ ہے کہ اس میں جہاں صاحب آباد جہاں کنونشن تھا، وہاں تک پہنچتے پہنچتے ہم پہ گولیاں بھی چلی، ہم پہ لاٹھی چارج بھی ہوئے. یہ جنید اکبر خان میرے ساتھ تھے، فضل حکیم خان تھے، ہمارے باجوڑ کے سابق ایم این اے بائی تھے، اور بہت سارے ایم این اے ایم پی جو تھے. لیکن ہماری تعداد جو تھے نا وہ لاکھ سے بڑھ گئی تھی. اور جو جلوس تھا جو ہمارا جا رہا تھا 20,000-25,000 تو جلوس تھا. اور اس پہ چونکہ عتم کے مقام پہ بھی فائرنگ ہوئی، 2 ہمارے ورکر شہید ہوئے. مجھ پہ فائرنگ ہوئی آخگرام کے مقام پہ، وہاں پہ انسو گیس، اور انہوں نے مکمل کوششیں کی. لیکن دیر کے لوگوں نے کمال کیا، بہت بڑا. 10,000 تو نفری منگوائی تھی پوری ملاکنڈ ریجن کی. پھر اس کے بعد جو دوسرا، آپ کا خوف تھا حکومت کو، وہ نہیں چاہتے تھے نا، کا خوف تھا؟ یہ نہیں چاہتے تھے. الگ بات ہے کہ آپ کی ذاتی شخصیت کا خوف بھی تھا. دیکھیے اس خوف کو ہم نے کس طرح شکست دی. میں 2 مثالیں دیتا ہوں. دیر کے بعد باجوڑ کا ہوا. باجوڑ میں پھر رات کو جدھر میں ٹھہرا تھا وہاں پہ کوئی 600 کی نفری آ گئی. وہ گھر میں سیڑھیاں لگا کے اوپر آ رہے تھے. پھر اس پہ انور دیب خان جو میرے میزبان تھے، سابق منسٹر رہے تھے، آج کل بھی ایم پی اے ہیں، اس نے پھر فائرنگ کھول دی اور پھر پورا گاؤں اسلحہ اٹھا کے لے آیا. پھر ہم نے باجوڑ میں جو تاریخی یہ کیا، باجوڑ کے لیے لوگوں نے، پولیس نے، حکومت نے پل گرائے، سڑکیں بند کی. لیکن ان تمام نامساعد حالات کے باوجود لوگوں کا حوصلہ بڑھتا گیا. لوگوں کا حوصلہ کم نہیں ہوا، بڑھ رہا تھا. بلکہ میں ان کو بتا رہا تھا، ان کو احساس تھا یہ شخص ادھر اسلام آباد سے باجوڑ پہنچ گیا، ہم کس طرح نہیں پہنچ سکتے ہیں. پھر جدھر پولیس نے مجھے گرفتار کرنا چاہا، انور دیب خان کو میرے ساتھ تھا، وہ اس کو گرفتار کر لیا اسی گاڑی میں سے. مجھ پہ جب حملہ کیا تو تمام لوکل آبادی نے پولیس کو آڑے ہاتھوں لے لیا. اچھا، یہ آپ کی اس گفتگو کے دوران میرے ذہن میں ایک سوال آیا، وہ یہ سر کہ آپ کے علاوہ بھی تو بڑے خان خوانین حضرات ہیں، سیاستدان ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا ایک خاص شجاعت، دلیری دی، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص ہمت، توفیق دی، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح آپ نے؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وکیل ہوں جی، اور وکیل جو ہیں وہ قانونی طور پہ اپنے حقوق سے آگاہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آج کل جو پاکستان ہے نا، اور آج سے 2 سال پہلے پاکستان میں بڑا فرق تھا. اس وقت قانون کی حکمرانی تھی، فنڈامنٹل رائٹس تھے. تو ایک تو میں اپنے لیگل رائٹ سے آگاہ ہونے کی وجہ سے مجھے یہ حوصلہ تھا، یہ امید تھی کہ میں کوئی اگر غلط نہیں کر رہا ہوں تو مجھے کوئی خوف نہیں تھا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہیں کہ جس علاقے سے میرا تعلق ہے، اس علاقے میں قتل و غارت
قبائلی رسوم و رواج، دہشت گردی، ان تمام چیزوں سے میں اور دشمنیوں سے میں اتنا سفر کیا ہے کہ آج بھی وہ وقت تو چھوڑے، آج بھی مطلب ہے کہ میں یعنی گزشتہ 1.5 ماہ میں میرے 3 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ملیٹنٹس کے ہاتھوں، اور میں ابھی جب اپنے علاقے میں جاتا ہوں 300-400 لوگ میرے ساتھ. سنیں تو صحیح نا، یہ بات تو میں ختم کر لوں. تو لہٰذا مجھ پہ زندگی، میرے اپنے والد صاحب شہید ہوئے ہیں ملیٹنسی میں، 142 لوگوں کے جنازے ہم نے اٹھائے ہیں. ہم نے اتنے گن سے گزرے ہیں، اتنے ظلم و جبر سے گزرے ہیں کہ جب یہ 9 مئی ہوا تو یہاں تو سکھ چپیڑ والے لوگ تھے، جس کو چپیڑ پڑی اس نے پارٹی چینج کی، اور ہم تو بونس میں زندہ تھے اور آج بھی بونس میں زندہ ہیں. تو ہمارے لیے زندگی جو ہے وہ 2012 میں ہم تو یہ کہنا چاہیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جان ہتھیلی پر رکھ. جان کیا دیکھو جی، میں کہہ رہا ہوں نا 2012 سے ہم بونس پہ ہیں. میں نے اتنے اموات دیکھے ہیں، اتنے ظلم و جبر کو دیکھا ہے. یہ کیا ہے، کسی کا اغوا ہونا، کسی کو چپیڑے مارنا، کسی کو جیل میں ڈالنا، یہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ ادھر میرے علاقے میں کیا ہو رہا ہے. سر آپ کی اپنے علاقے کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، وہ مجھے ابھی ذہن میں آ گئی کہ آپ ایسے جا رہے ہیں اور بڑے قبائلی انداز کے لوگ جو ہے 200-300 لوگ کلاشن کوفیں لے کر آپ کے ساتھ جا رہے ہیں. تو وہ ایک بڑا، میں ہمیشہ اپنے علاقے میں جاتا ہوں، میری مجبوری ہے. جی، میرے ساتھ اسلحہ اور میرے ساتھ لیٹسٹ اسلحہ ہیں. جی، نہ کہ صرف میرے ساتھ موبائل ہوتا ہے، میری گاڑیاں بلٹ پروف ہیں، میرے مورچے ہیں، ہم نے بڑی ہر قسم کا اسلحہ فٹ کیا ہوتا ہے. ہم ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور یہ جو بکتے نا، اب آپ کو میں بتاؤں کتنی دفعہ ہم ایمبوش ہوئے، جب آپ کو IED لگی ہو. یہ نہیں ہو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ان دشمنیوں سے گزر جائیں نا اور ان چیزوں سے، تو پھر یہ ادارے، یہ پولیس، یہ دھمکیاں. اچھا سر، میرا ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست کرنا اب تقریباً جرم ہی بن گیا ہے مختلف احوال سے. تو آپ نے جب سیاست کا آغاز کیا، آپ جج رہے، آپ پاکستان کے نامور وکیل ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، تو آپ نے PTI ہی کیوں جوائن کی؟ PTI کو جوائن کرنے کا کیا بنیادی مقصد تھا؟ میرا خیال ہے جس وقت میں نے جوائن کی تھی نا، اس وقت میں کوئی امپریس نہیں تھا PTI کی آئیڈیالوجی سے، لیکن اسد قیصر صاحب کا مجھ پہ اثر رسوخ تھا. جی. اور ان حالات میں خان ابھر رہا تھا. جی. PTI کا پیغام ذرا تھوڑا واضح ہو رہا تھا. لیکن بیسیکلی جب 2022 میں خان کی قربت ملی اور 9 مئی ہوا 1 سال کے اندر، جی. میں نے خان کو بڑے قریب سے دیکھا. اور آپ نے PTI جوائن کب کی سر؟ 17 میں. 17 میں. ٹھیک ہے. تو ابھی مجھے 8 سال ہو گئے ہیں اس پارٹی میں. جی. ابھی تو انہوں نے نکالا ہوا ہے. سر اس پہ آتے ہیں نکالے جانے کی بات پر، لیکن آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی جو PTI کو جوائن کرنے کی بات تھی وہ آپ زیادہ امپریس نہیں تھے، لیکن بس ایک میرے خیال میں جو ہیں روٹین میں ہم نے جوائن کی تھی، یا اس طرح کوئی، یعنی کوئی اس طرح ٹائیگر، ڈائی ہارڈ ٹائیگر نہیں تھے. نہیں دیکھیں، سیاست میں یہ ڈائی ہارڈ یا ٹائیگر یہ ساری چیزیں لفاظی ہوتی ہے. البتہ خان کے ساتھ جو ہوا یہ 2 سال میں، اب لوگوں کی محبت ان کے ساتھ. دیکھیں جب یہ خان کی حکومت چینج ہوئی، ریجیم چینج ہوا، اس وقت تو بیسیکلی پاپولیرٹی بالکل زمین پہ تھی PTI کی. کوئی 2 ماہ پہلے ہی ہم سارے لوکل باڈیز الیکشن ہار چکے تھے. یہ تو ظلم و جبر تھا، یہ خان کی اسٹریٹجی تھی، ان کے کارڈ سے جو اس نے استعمال کیے. اور پھر مخالفین انہوں نے احمقانہ پن کا مظاہرہ کیا، بار بار چھاپے اور ریڈ، اور اس کو اٹھایا اس کو اٹھایا. ایک بات کہنا میں بھول گیا، خوف ہم نے کس طرح دور کیا؟ 2 چیزوں سے دور کیا. ایک ہم نے یہ کنونشنوں سے، اور پھر ایک دفعہ خیبر پختونخوا جب اٹھ گیا نا، تو پھر میرے بغیر ہی وہاں پہ جلسے اور کنونشن ہونے لگے، اور پھر پورا صوبہ اٹھ گیا. تو ایک تو ان کنونشن نے، پھر ہم کراچی گئے اور یوں ان کے مختلف حصوں میں گئے. پورے پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے سفر کیا.
تو یوں اس طریقے سے اس دوران 3 دفعہ گرفتار بھی ہوا, جیلوں میں بھی گیا, اس دوران وہ میرے گھر بھی گرائے گئے اور بہت ساری چیزیں ہوئی. پھر دوسرا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک چیز وہ بڑی کامیابی سے مینیج کر رہے تھے کہ کوئی بھی پی ٹی آئی کا لیڈر جو گرفتار ہوا تھا نا, ہم اس کو چھڑا نہیں پا رہے تھے. یعنی ضمانت ایک کیس میں ہوتی تھی, جب نکلتا تھا دوسرے کیس میں گرفتار کر لیتے تھے. مثال کے طور پہ میں اسد قیصر صاحب یا شہریار افریدی صاحب یا علی محمد خان, کسی کی بھی مثال دوں, علی امین خان میں ان کا بھی وکیل تھا, میں شہریار افریدی کی مثال دوں. شہریار افریدی جو ہیں وہ 13 دفعہ گرفتار ہوا, اور میں کبھی کوارٹ میں اس کی 3 ایم پیوں میں جو ہیں رہائی کراتا تھا, کبھی جیلم کے کیس میں, کبھی پنڈی کے کیس میں, آئے دن. اب یوں ایک کیس ختم ہوا, دوسرا کیس تو اس کی کیا وجہ, سنیں تو صحیح نا. تو ہوا یہ کہ الغرض, پھر یہ میں کہوں گا 2 جج صاحبان کا نام لوں گا, کیونکہ ان 2 جج صاحبان کے ان فیصلوں نے تاریخ کا دائرہ تبدیل کیا. ایک انوار الحق پنو صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے, انہوں نے جی ایچ یو کیس میں ہمارے تمام ملزمان بشمول شہریار افریدی کی ضمانت منظور کی. لیکن جو رہائی ممکن ہوئی وہ آنریبل جج بابر ستار صاحب کے اسلام آباد ہیں, انہوں نے کیا کیا کہ ان کو جیل سے بلوا لیا, کیونکہ جیل کے باہر تو وہ گرفتار کر لیتے تھے. تو جیل کے سے بلوا کے ہائی کورٹ میں اس نے آرڈر کیا کہ آئی جی کو کہا کہ اس کے گھر پہ پولیس گارڈ رہے گی کہ کوئی اس کو اٹھا نہ لے. اور پھر میں وہاں ہائی کورٹ سے اس کو چھوڑا, تو میں ان کو لے کے, اور شاندانہ گلدار بھی تھی, وہ بیچاری بھی اندر تھی, ان دونوں کو چھڑوایا اور پھر ان کو میں نے ان کے گھروں میں پہنچایا. جب شہریار کی رہائی ہوئی اور شاندانہ کی ہوئی اور پھر اسد قیصر کی ہوئی, ان سب کا میں وکیل تھا. تو اس سے پھر یہ ہوا کہ لوگوں کو امید پیدا ہو گئی کہ یہ تو رہائی ابھی ایگزیکیوٹ ہوتی ہے. دوسرا جو خوف دور ہوا وہ ان احکامات سے اور ان عوامل سے ہوا. تو یوں اسی دوران میرا گھر انہوں نے گرایا یہاں پہ فارم ہاؤس. تو ایک صحافی میرے ساتھ تھا, وہ پیچھے گھر کا ملبہ نظر دکھا رہے تھے. تو میں نے کہا, وہ ایک فکرہ تھا, میں نے کہا ورنہ اس کو کہتے ہیں. اس نے کہا آپ اس پہ بھی انجوائے کر رہے ہیں, آپ کا اتنا بڑا نقصان ہوا. یہ وہ دور تھا نا کہ اگر ہم گلے شکوے رونا پیٹنا شروع کر دیتے, ہاں جی گھر گر گیا, ورکر جو ہیں وہ ڈسکریج ہوتا. ہم نے بڑی زیادتیوں کو بھی مذاق میں اڑایا. اور یوں 8 فروری کو جب الیکشن ڈے آیا تو پاکستان نے اپنا فیصلہ دے دیا. اچھا سر, ایک بات میرے ذہن میں ابھی آئی ہے, وہ یہ کہ جو واقعی جو شہریار افریدی صاحب کی بارہا دفعہ گرفتاری اور رہائی اور پھر گرفتاری اور پھر رہائی تھی, اس وقت تقریباً جو پی ٹی آئی کے قائدین تھے اور کارکنان تھے وہ مایوس ہی ہو گئے تھے رہائی کے حوالے سے. تو آپ شہریار صاحب کے وکیل تھے, اور یہ یعنی میں برملا کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بڑا کارنامہ تھا جو ہائی کورٹ سے بلا کر جسٹس صاحب نے ان کو, تو اس سے جو جیلوں میں قید لوگ تھے پی ٹی آئی کے, چاہے وہ کارکنان تھے, لیڈر تھے, انہیں بڑا حوصلہ ملا. تو کیا یہ درست بات ہے؟ بالکل درست بات ہے, لیکن یہاں پہ میں ایک بات کہہ دوں کہ میرا خیال ہے کہ جو ہمارے لوگ ادھر لاہور کے جیلوں میں تاحال بند ہیں, نظر بند ہے, یا اور ہمارے لیڈر جو نظر بند ہیں, میں یہ کہہ سکتا ہوں اس وقت بندیال صاحب چیف جسٹس تھے, اور وہ دور تھا قاضی فائز عیسیٰ جیسا کسائی ابھی آیا نہیں تھا. تو وہ دور تھا کہ ہم اگر وکلاء جو ہیں وہ تھوڑی عقل سے کام لیتے اور تھوڑے وزڈم ایکسرسائز کرتے تو ہم ان تمام لوگوں کو رہا کروا سکتے تھے. اب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس دور کا فائدہ کیوں نہیں اٹھایا گیا, کیونکہ اس وقت عدلیہ اس قابل تھی کہ انصاف کر پا رہی تھی. اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو جو ہیں اب ہم ہینڈز اپ ہو گئے. 26ویں آئینی ترمیم کی آپ نے بات کی, تو اب آپ کو لگتا ہے کہ انصاف کا محقق لوگوں تک پہنچے گا؟ نہیں, انصاف تو صرف قسمت والوں کو ملے گا, اشرافیہ کو ملے گا نہیں. اشرافیہ کی بات, اشرافیہ جو ہیں کہ اب انصاف بڑا مفقود ہو گیا ہے, بڑا سکارس ہو گیا ہے. یہاں جج صاحبان اور عدلیہ میں ابھی بھی سینکڑوں ہزاروں جج ہیں جو بڑا اچھا انصاف کر سکتے ہیں, چاہے وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہو, ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان منصفین تک کیسز جو ہیں وہ کیسے جائیں, یہ رکاوٹ ہے. نہیں, اپنے منظور نظر جج صاحبان کو کیسز لگوائے جاتے ہیں. اچھا مروت صاحب, آپ نے بات کی پی ٹی آئی سے نکالے جانے کی, تو آج ذرا اس بات کو کلیئر کر دیں کہ آپ نکالے گئے ہیں یا آپ خود الگ ہو گئے ہیں. یہ بڑا ایک نہیں, یہ میرے خیال میں آپ نے
مجھے تو 3 دفعہ نکالا ہے، میں خود الگ کیوں ہوں؟ نہیں مجھے پتا ہے، مجھے 3 دفعہ انہوں نے نکالا ہے، جی. اور ڈسپلن کا بہانہ کرتے ہیں. بیسیکلی یہ جو پی ٹی آئی کے جلسے ہوتے تھے، اور یہ جب ایک پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ نکالا اور مجھے جلسوں میں انوائٹ نہیں کرتے تھے تو لوگ میرے نام کے نعرے لگاتے تھے. اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور پوری قیادت جو تھی یہ تو چھپی ہوئی تھی، تو یہ ان کو گوارا ہی نہیں تھا کہ جی یہ اس کا نام لیا جائے اور یہ کہیں گنتی میں آئے. تو انہوں نے خان کے کان بھرنے شروع کیے، اور مجھ سے اتنا نہیں ہوتا ہے. میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں. مجھے صفائیاں دینا اور یہ سازشیں کرنا، یہ کبھی میں یہ درست بات ہے کہ آپ کے خلاف ایک بڑی سازش ہوئی ہے. سازش اس طرح ہے نا، ان لوگوں کے ساتھ کہیں پہ میرا کوئی کنفلکٹ نہیں تھا، نہ ہمارے کام میں کوئی کنفلکٹ تھا، نہ ہمارے راستے کٹتے تھے. یہ ان کو تکلیف تھی یہ میڈیا کیوں اس کو بلاتا ہے، اور دوسری تکلیف یہ تھی کہ ورکر کے ساتھ ان کی اتنی کنیکشنز ہیں. ہاں، تو انہوں نے خان کو کہا جی کہ یہ بڑا مطلب ہے، اس کو یہ ملی ہوئی ہے رائز ہے، اور یہ کنونشن نے یہ سارا کریڈٹ کنونشن کا اپنے پاس لے گئے ہیں. کیا سر خان صاحب کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جب کوئی آدمی بھی آپ کے لیے نہیں نکل سکتا تھا؟ خان کو علم تھا. نکلے، اور اس دور میں خان اور میرے مابین بڑے ہی اعتماد کے مراسم تھے، اور بہت ہی وہ مجھے اپریشیٹ کرتا تھا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آنکھ اجل پہاڑ اجل والی بات ہے. جو ہی 2-3 لوگوں نے کانوں میں یہ شکایتیں ڈالی یا باتیں ڈالی، اس کے بعد جو ہیں یہ میں کہوں گا خان صاحب کو جو ہیں، میں بیسیکلی اپنے لیے تو جلسے نہیں کرتا تھا. جلوس، حوصلہ دینا، ہمت، یہ موٹیویشن دینا خان کے لیے ہوتا تھا. 8 فروری کو الیکشن ہوئے، اور اس کے بعد میں نے ریٹ کی اور میں نے ان ملاقاتیں شروع کرائی. 8 اپریل تک 2 ملاقاتیں ہوئی تھی یہ سیاسی قیادت کی، اور 8 اپریل کے بعد 11 اپریل تک 11 اپریل کو جب دوسری ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے فوکل پرسن سے ہٹوایا، پھر خان کے ترجمان کی نشست سے ہٹایا، اور پھر انہوں نے کیا سر آپ کون سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ لوگ ہیں ان کا دیکھو، میں آپ کو عرض کروں نا، اس کو یہ حساب کتاب کرنا ہوگا جس کو یہ پڑھی ہو کہ بھائی میرا کوئی ناقابل تلافی نقصان ہوا. میں تو بیسیکلی ایک والنٹیئر ہوں، ایک کاز کے لیے کیا تھا. باقی اگر ان کو ضرورت نہیں ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اور اسی لیے 11 اپریل سے لے کر آج تک سائیڈ لائن ہوں، اور 11 اپریل سے لے کر آج تک آپ پی ٹی آئی کا یہ دیکھیں، اس کی اسٹرینتھ دیکھیں، بتدریج روبہ زوال ہے. خیبر پختونخوا میں اور ملک کے بہت سارے حصوں میں لوگوں کو بڑی مایوسی ہوئی کہ جب اس کے ساتھ یہ ایسا ہو سکتا ہے. آج بھی ورکر مایوس ہے. 5 اگست کے احتجاج سے دیکھ لیا نا، پہلا احتجاج تھا جس میں میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تھا، اور مجھے پتہ تھا یہ نہیں کر سکتے. اور ابھی 14 اگست کا بھی آپ اشر دیکھ لیں گے. اچھا 14 اگست پر آتے ہیں، جو ماضی میں ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے. 14 اگست ایک تو یوم آزادی ہے ہمارا، پہلے اس حوالے سے آپ اپنا کوئی پیغام دیکھیں. میرا احتجاج 14 اگست ہماری یوم آزادی ہے، لیکن ہمیں یوم آزادی کا مزہ تب آئے نا جب ملک میں امن بھی ہو، ملک میں امن ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، یہاں انصاف ہو، عدالت آزاد ہو، انسانی حقوق کا تحفظ ہو. جس معاشرے میں انصاف مفقود ہو، اور جس معاشرے میں اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہو، اور جہاں انسان کی وہ احترام آدمیت کا حق زائل ہو بار بار، اور جہاں بے گناہ جیلوں میں پڑے ہو، تو کیا 14 اگست منانے کی میں بات کروں گا؟ سر ہمارا ملک اور ہم آزاد ہیں، آپ سمجھتے ہیں؟ آزادی ایک آزاد تو ہم ہیں، ہم اپنے ہی نیتوں کے، ہم اپنے مقاصد، اپنے اہداف، اپنے انٹرسٹ کے غلام ہیں. ہم پاکستان کا اگر سوچتے تو اس کو اس طرح ملک بناتے کہ آئے جس کا جی چاہا کسی کے گھر میں گھس گیا. میرے اپنے گھر میں 3 دفعہ رات کو گھسے، جس کا جی چاہا اس کو اٹھا لیا، غائب کر دیا. جس کا جی چاہا اس کو، جناب ابھی عمران خان جو جیل میں پڑا ہوا ہے، بحیثیت وکیل میں کنفرم کہتا ہوں کہ سارے لغو بے بنیاد کیسز ہیں. 2 سال سے پاکستان کی عدلیہ اس کو چھڑا نہیں پا رہی ہے. عدلیہ نہیں چھڑا پا رہی ہے کہ بنیادی ذمہ داری ایسے حالات میں، اور ویسے بھی قانوناً اور آئیناً عدلیہ کی ہے نا انصاف کرنا. اچھا سر، ایک آخری بات کو خلاصہ یہ ہے کہ آپ ایک وکیل ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھے پاکستان کے مایہ ناز وکلاء میں سے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے آپ آئے ہیں
یہ میری ذاتی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے. آپ آئے اور یہ جماعت کے ساتھ تصادم کی صورتحال بقول کے ون سائیڈڈ پیدا کی گئی, تو ہم نے اس کے بعد دیکھا ہے کہ پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ وکلا برادری بن گئی ہے. پی ٹی آئی کا چیئرمین ایک وکیل ہے. میں نہیں, وہ ایسا وقت تھا کہ وکلا ہی نکل سکتے تھے, وکیل تھے, تو یوں جو ہے خان کو اس وقت ذاتی طور پہ وکلا کی قربت ملی. سر میں یہ میرا سوال اگر پورا ہو جائے کہ اگر پارٹی کی جو بنیادی عہدیدار لوگ ہیں, سینئر ترین جو شخصیات ہیں یا جو عہدے ہیں, وہ سب وکلا کے ہوتے ہوئے بھی عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہو رہی, اس کو آپ کس طرح دیکھیں؟ وہ میں نے جواب دیا نا. ملک میں یہ دیکھیں, اب تو خان کی جو قید و بند ہے نا وہ تو سیاسی ہے, اور سیاسی طور پہ موجودہ حالات میں جو ماضی میں ہو گیا 2 سالوں میں, اب تو جب تک یہ احتجاج کی تحریک کے قابل نہیں ہوں گے خان کی رہائی ممکن نہیں ہے. اس کا بس مختصر تھا. 2 دن بعد سپریم کورٹ میں جو خان صاحب کی ضمانت ہے وہ آپ کو کیا؟ وہ میرا خیال ہے کہ ان کیسز میں خان کی ضمانت ہو جائے گی, کیونکہ 109 میں وہ چارج ہیں, اور سپریم کورٹ جس بینچ کے سامنے جائے گا, مجھے پتہ ہے قانون یہی ہے, اور یہ کیسز معنی نہیں رکھتے ہیں. معنی وہ کیسز رکھتے ہیں جن کی اپیلیں نہیں لگ رہی ہے, جن میں سزا ہوئی ہے. تو کوئی ایک ایسا قانونی آپ نقطہ اگر ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ جو شخص جس سے سزا ہو گئی ہے, وہ جیل میں ہے, چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں اور بڑے بے گناہ جیلوں میں قید لوگ ہیں, تو ان کی اپیلیں ہی نہیں لگ رہی, تو ایسا کیا نظام ہونا چاہیے کہ وہ اپیلیں تو کم از کم لگیں؟ اگر نہیں لگ رہی ہے نا تو اسی کو سپریم کورٹ میں لے جانا چاہیے تھا, آج سے 5 ماہ قبل لے جانا چاہیے تھا. سپریم کورٹ ڈائریکشن دیتی کہ اس مقدمے کا فیصلہ کر دیں, وقت ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور 14 اگست کو آپ کو کوئی احتجاج نظر آ رہا ہے مؤثر, یا مجھے نہیں نظر آ رہا ہے 14 اگست کا احتجاج کامیاب ہوگا. احتجاج جو ہیں وہ اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے, کوئی موٹیویشن نہیں ہے, کوئی موبلائزیشن نہیں ہے, بس تاریخ دے دی ہے اور لوگوں پہ چھوڑ دیا ہے. ہم نے ٹی وی پر دیکھا کہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی شیر افضل مروت صاحب کو بلا رہی ہے, یا پارلیمانی کمیٹی کی بات کے بعد تو وہ مخالفین کھڑے ہو گئے, اور وہی لوگ ہیں جو خان تک رسائی دیتے ہیں, تو لہٰذا مجھے اس سے کوئی امید نہیں ہے. اگر درکار ہوں تو واضح ہوں, درکار نہیں ہوں تو میں باہر ہی ٹھیک ہوں. بہت شکریہ. آپ نے سنا جی, پاکستان کے مایہ ناز سیاستدان, پاکستان کے نامور وکیل, اور اس وقت سب سے زیادہ زیر بحث رہنے والی شخصیت جناب شیر افضل مروت صاحب کا, ان کی زندگی کے ابتدائی ایام سے اب تک کی چیدہ چند باتیں آپ نے سنی. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.